أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أنعم الله عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد لا سيما على بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من يوم وداعتهم إلى أبد العابدين. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا وجههم دون الحسين عليه السلام. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. صلوات الله. اپنے اعمال طاعت عبادات عزاداری ماتمداری نواخانی نظر و نیاز کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں.
شہزاد کے حقیقی وارث آخری حجت حق امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی خدمت میں ان کے جد نامدار اور ان کے اصحاب وفا کی شہادت عظمیٰ کی مناسبت سے ہدیہ تسلیت و تعزیت پیش کرنے کے لیے آواز بلند صلوات پڑھیں۔ اپنی قوم کی قبولیت کے لیے اور امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے آواز بلند صلوات پڑھیں۔ سامعین محترم، عزیزان مظلوم کربلا، محبان خاصان عصمت و طہارت، دعائے خداوند کائنات آپ کی یہ کاوش اور جس مومن نے جس انداز میں اس فرش عزا کے بچھانے میں حصہ دیا ہے، خالق کائنات ان کی اس خدمت کو عبادت سے درجہ عطا کر کے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور خالق کائنات کی بارگاہ میں ملتجی ہوں، اے خدا تو نے جو ہمارے دل میں محبت اہل بیت کا نور اور چراغ روشن کیا ہے، خدایا اس میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما اور اس نور کو ہماری نسل میں منتقل فرما۔ یقیناً خدا میں مطابق کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس میں کوئی بناوٹ، کوئی تصنع اور کوئی روایتی پن نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس جو نعمت عظمیٰ موجود ہے اور خالق کائنات نے جو ہمارے اوپر خصوصی احسان کیا ہے، جو بھی نعمت خدا عطا کرے خود ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر نعمت پر شکر ادا کرو گے تو خدا نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب بہت دردناک ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، خدا نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، ان سب نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت کون سی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خداوند متعال نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، کتنی نعمتیں عطا کی ہیں؟ خود قرآن نے بیان کرا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تمہاری توانائیاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن خدا کی نعمتوں کو گننے پہ قادر نہیں۔ لیکن ان سب نعمتوں میں سے پہلے نمبر کی نعمت کون سی ہے؟ ان سب نعمتوں میں سے اعلیٰ و ارفع نعمت کون سی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا نے جتنی نعمتیں ہم پہ نازل کی ہیں، انسان اپنے وجود پہ نظر کرے، اپنے اطراف پہ نظر کرے، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ سب کچھ خالق کائنات نے انسان کے لیے خلق کیا ہے اور انسان کو اپنے لیے خلق کیا ہے۔ وہ خدا کہ جس نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اتنے احسانات فرمائے ہیں، لیکن قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والے حضرات تشریف فرما ہے، کہیں پر خداوند متعال نے کسی نعمت پر لفظ احسان استعمال نہیں کیا اور اپنی منت نہیں جتلائی۔ اگر قرآن میں ہمیں کوئی ایسی نعمت نظر آتی ہے کہ جسے خدا نے منت اور احسان سے تعبیر کیا ہے، یہ آسمان کا سائبہ، یہ زمین کا فرش، یہ طرح طرح کی نعمتیں خدا نے ہمیں عطا کی ہے، لیکن کہیں پر خدا نے نہیں کہا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، میں نے تمہارے اوپر منت لگائی۔ ایک نعمت ایسی ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ خدا کا مومنین پر احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین
इस बास फीहिम रसूलन मिनहुम, रसूल भेजा है उन्हीं में से। इसलिए कि अगर हमारी हिदायत के लिए कोई फरिश्ता भेज दिया जाता तो हम फरिश्ते की पैरवी न करते, इसलिए कि हम कहते खुदाया फरिश्ता तो हमारी नौ में से नहीं है। फरिश्ते कहते तूने ख्वाहिशात इंसानी नहीं रखी, हम कैसे उसकी पैरवी करें? खुदा कहते हैं हमने तुम्हीं में से एक रसूल भेजा है, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, जो तुम्हारे सामने कुरान की आयात की तिलावत करता है, तुम्हारे नफूस को पाक व पाकीज़ा बनाता है, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, तुम्हें हिकमत की तालीम देता है। एक आवाज़ से बोलें सलवात पढ़िए। खुदावंद मुताल ने हमें एक सफर को तय करने के लिए और एक मंजिल तक पहुंचने के लिए खल्क किया है। अगर हमें इस मकसद के लिए खल्क किया है, एक मंजिल तक हमने पहुंचना है, तो मंजिल तक पहुंचाने वाले का एहतमाम करना भी खुदा की जिम्मेदारी है। हमें खुदा के कि फुला मंजिल तक तुमने पहुंचना है, लेकिन उस रास्ते के नशे को फराज को जानने वाली शख्सियत हो जो हमारी रहनुमा बने। इसलिए खुदावंद कायनात ने इंसान को खल्क करने से पहले हादी का एहतमाम किया है, ताकि कोई शख्स ये न कह सके कि मैं ऐसे वक्त में आया कि मुझे हिदायत करने वाला कोई न था। आदम अबुल बशर को हमारे लिए हादी बना के भेजा है। कायनात का पहला इंसान हमारे लिए हादी और रहनुमा बन किया है बेशक, और हमारी हिदायत वही कर सकता है। खत्म मकतब ने ये इरशाद फरमाया था, तुम्हारे दरमियान दो गिरा कदर चीजें छोड़ के जा रहा हूं, अल्लाह की किताब कुरान मजीद और दूसरे हैं मेरे अहले बैत। मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बअदी अबदा। कुरान के साथ खुदावंद मुताल के हुक्म के मुताबिक खत्म मकतब में अहले बैत को रखा है। माशाअल्लाह बिस्मिल्लाह। कुरान मजीद की क्या खुसूसियात है? कुरान मजीद में पाई जाने वाली खुसूसियात को पहले समझना होगा, फिर मालूम होगा कि कुरान का साथ वही दे सकता है जिसमें कुरान जैसी सिफात पाई जाती है। खत्म मकतब में क्या फरमाया था? कुरान और अहले बैत कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे, यहां तक कि हौज़ कौसर पर इकट्ठे मेरे पास आएंगे। कौन सी खुसूसियात है कुरान मजीद में? ताकि वही खुसूसियात जिन शख्सियात में पाई जाए वही कुरान का साथ दे सकते हैं। अगर पैगंबर अकरम कुरान के साथ किसी ऐसी जात का ऐलान करता कि जिससे गलती हो सकती थी, जिससे खता सरजद हो सकती थी, जिससे लफ्ज़ हो सकती थी, तो जब उससे गुनाह सरजद होगा तो उसका और कुरान का साथ खत्म हो जाता। अगर ऐसी जात को साथ रखता कि जिससे गुनाह सरजद होता, तो जब गुनाह सरजद होता तो उसका कुरान का साथ और उसका साथ खत्म हो जाता। खत्मी मर्तबा इरशाद फरमा रहे हैं, कभी भी कुरान और अहले बैत में जुदाई नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि जिस तरह कुरान मजीद मासूम है, ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिहि, कि बातिल को इसमें कोई राह नहीं है, न आगे से बातिल आ सकता है न पीछे से बातिल आ सकता है। कुरान का साथ वही दे सकते हैं जिनके बारे में कुरान कहे इन्नमा युरीदुल्लाह वलियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। बाबा से बोलें सलावत पढ़िए। वही खुसूसियात जो कुरान मजीद में पाई जाती हैं, कुरान का साथ वही दे सकता है कि जिसमें कुरान जैसी सिफात पाई जाती है। अगर कुरान मासूम है तो अहले बैत भी मासूम है। अगर पूरी कायनात कुरान की मोहताज है
पूरी कायनात अहले बैत की मोहताज है। अगर इंसानों की हिदायत के लिए फकत कुरान काफी होता तो खत्मी मकतब कुरान के साथ साथ अहले बैत का ऐलान न करते, खत्मी मकतब ने कुरान के साथ अहले बैत को रख के ये ऐलान किया है, जिस तरह कुरान के मोहताज हो इसी तरह अहले बैत के भी मोहताज हो। कौन है जो ये कहे कि मुझे कुरान की जरूरत नहीं है? अगर कुरान की जरूरत है तो ऐसी ज़बात तैयबा की जरूरत है जो कुरान की हकीकी तफसीर को जानते हो, जो कुरान की तारीफ को जानते हो, जो कुरान के असरार और रूस को जानते हो, जो उस रास्ते को जानते हो जिस रास्ते को हमने तय करना है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान मजीद अजीब हिकमत खुदावंद मुताल है कि खुदावंद मुताल ने जाहिरी तौर पर कुरान मजीद में अहले बैत के नाम नहीं आए। जाहिरन कुरान मजीद में अहले बैत अलैहिस्सलाम के नामों का तज़किरा नहीं है। एक आलिम दीन बयान कर रहे थे, ये खुदा की हिकमत का तकाजा था। अगर खुदावंद मुताल अहले बैत के नामों का तज़किरा कुरान में करता, खुदा ने पैगंबर अकरम का नाम लिया है कुरान मजीद में अहमद कह के, तो कई अहमद बन गए, कई नबूवत के दावादार बन गए। खुदावंद मुताल ने अपने कुरान को क़यामत तक महफूज रखने के लिए ये एहतमाम किया है कि अगर मैं नामों का तज़किरा करूं तो बुग़्ज़ और कीना की बुनियाद पर उन आयात को भी निकाल दिया जाएगा। खुदा ने अहले बैत के नामों का तज़किरा भी कुरान में नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद अहले बैत की फजीलत का हर आयत तस्वीर पढ़ती हुई नजर आती है। नाम नहीं है, लेकिन कितनी आयात हैं जिनका हकीकी मिस्दाक अहले बैत उन हस्तियों के साथ मोहब्बत और मवद्दत खुदा ने हमारे हिस्से में रखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी अजीम नेमत है कि हमें ऐसे पेशवा मिले हैं। शायद अमीरुल मोमिनीन की फजीलत में शेर कहता हुआ नजर आता है, कहता है इहतियाजुल कुल्ल इलैहि व इस्तिग़नाउ अनिल कुल दलील अला अन्नहु इमामुल कुल। क्या बात है, क्या बात है। इहतियाजुल कुल्ल इलैहि व इस्तिग़नाउ अनिल कुल दलील अला अन्नहु इमामुल कुल। कहते हैं पूरी कायनात अली के दर की मोहताज है और अली खालिद के अलावा किसी का मोहताज नहीं है। कहते हैं ये सबसे बड़ी दलील है कि अली सबके इमाम। इहतियाजुल कुल्ल इलैहि व इस्तिग़नाउ अनिल कुल दलील अला अन्नहु इमामुल कुल। और उनकी मोहब्बत और मवद्दत कोई मुस्तहबी काम नहीं है, कोई सुन्नत नहीं है कि जिसका जी चाहे तो उनकी विलायत का नूर अपने दिल में बसाए और जिसका जी चाहे तो न बसाए। आए इमाम शाफी का वो शेर सुने जिसमें अहले बैत की फजीलत में इमाम शाफी मोहम्मद इब्ने इदरीस शाफी अहले बैत की फजीलत में ये शेर कहते हुए नजर आते हैं। फरमाते हैं या अहले बैत नबुव्वा हुक्मुकुम फर्जुन फिल कुरान अनज़लहु हुक्मुकुम फर्जुन फिल कुरान अनज़लहु। ऐ अहले बैत मोहम्मद, तुम्हारी मोहब्बत कोई मुस्तहब नहीं है, सुन्नत नहीं है, बल्कि खालिक कायनात ने तुम्हारी मोहब्बत को कुरान में वाजिब करार दिया है। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। यहाँ अहले बैत नबुव्वत हुक्मुकुम फर्जुन फिल कुरान अनज़लहु। उससे अगला मिसरे में इरशाद फरमाते हैं वकफा बिअज़ीमिल क़द्र
انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہتے ہیں اے اہل بیت محمد، تمہاری محبت کو خداوند متعال نے قرآن میں واضح قرار دیا ہے، اور کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا مسلمان ہو، کسی بھی مکتب سے تعلق رکھنے والا مسلمان ہو، اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک آپ پر درود و سلام نہ بھیجے۔ وَكَفَى بِعَظِيمِ الْقَدْرِ أَنَّكُمْ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْكُمْ، کیونکہ ہر مسلمان نماز میں پڑھتا ہے اور ہر مسلمان نماز میں تشہد میں پڑھتا ہے۔ اگر نماز کے تشہد میں محمد و آل محمد پر درود و سلام نہ بھیجا جائے تو اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ تمام مسالک کے متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ جو نماز میں محمد و آل محمد پر درود و سلام نہ بھیجے اس کی نماز قابل قبول جانا محترم، جتنی کوئی چیز قیمتی ہوتی ہے اتنا ہی اس کی حفاظت میں زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی عام چیز پڑی ہے اتنی حفاظت کریں گے، اگر گھر میں نقدی ہے، زیورات ہیں، تو ان کے لیے تو زیادہ ہی اہتمام کریں گے۔ خدا نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں اور ہر نعمت پر شکر ادا کرنے کا حکم ہے۔ ایک ہے زبانی شکر، دوسرا ہے عملی شکر۔ ایک وہ زبان سے کہتے خدایا تیری ذات کا لاکھ لاکھ حمد ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے۔ یہ اعلیٰ مرتبہ نہیں ہے شکر کا، یہ زبانی شکر ہے۔ حقیقی شکر کسی نعمت پر یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ نعمت ہمیں ملی ہے اسی مقصد میں اس نعمت کو استعمال کیا جائے۔ اگر ہمیں جوانی ملی ہے تو جوانی کی نعمت کا عملی شکر یہ ہے کہ یہ خدا کی اطاعت میں گزرے۔ اگر ہمیں خدا نے طاقت عطا کی ہے تو ہمارا ہاتھ یتیم کے منہ پہ نہ پڑے بلکہ یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہوئے نظر آئے۔ اور اگر ہمارے پاس مال و دولت ہے تو اس سے عیاشی کرتے ہوئے نظر نہ آئے بلکہ ایسے کاموں میں خرچ کریں جہاں پر محمد و آل محمد کی خوشنودی۔ اور ہمارے پاس سب سے قیمتی سرمایہ محبت اہل بیت علیہ السلام۔ کتنی بڑی قیمتی چیز، جتنی قیمتی چیز ہوا کرتی ہے اس کو چرانے کی سازشیں بھی اتنی گہری ہوتی ہیں۔ جتنی کوئی چیز قیمتی ہوگی اس کے خلاف سازشیں بھی اتنی ہی گہری ہوگی۔ کیا ہم سے اس محبت اہل بیت کے نور کو لینے کے لیے یا دوسرے لفظوں میں اس کو کم رنگ کرنے کے لیے یا اس کو کھوکھلا بنانے کے لیے سازشیں نہیں ہو رہی؟ کیا ہمارے جوانوں کو عمل کے راستے سے ہٹانے کی کوششیں نہیں ہو رہی؟ یقیناً ہو رہی ہے۔ کربلا کہیں نہ سے اور خدا نے قسم کھا کے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں۔ کون خسارے سے بچ سکتا ہے؟ خسارے سے بچنے کا ایک ہی نسخہ ہے جو قرآن نے دیا ہے۔ کوئی اور نسخہ بیان کرتا رہے تو اس کی اپنی بات ہو سکتی ہے، لیکن قرآنی نسخہ یہ ہے کہ خسارے سے کب بچ سکتے ہو؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح، اور جب ایمان کے ساتھ عمل صالح ہوگا پھر تمہارے
اللہ ساتھ سے ہوگی پھر اس پر صبر بھی کرنا ہوگا اور ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین بھی کرنا ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص جواب دہ ہے, ہر شخص سے سوال کیا جائے گا. قرآن کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ بہت ہے. امیر المومنین کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے. ہمارے دل میں ہے محبت اہل بیت کا نور جس پر ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. کتنا عظیم سرمایہ ہے کہ جس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. بڑی خوبصورت مثال ہے, ایک عامیانہ مثال ہے, لیکن مطلب کو پہنچانے کے لیے خوبصورت مثال ہے. اگر آپ سائیکل کو سٹینڈ پہ لگا دیں اور پیڈل مارنا شروع کر دیں, کتنا سفر طے کریں گے؟ سائیکل سٹینڈ پہ ہے, آپ اس کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, مسلسل آپ پیڈل مار رہے ہیں, 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ گھنٹہ ایک دن, کتنا سفر طے کریں گے؟ 1 انچ آگے بڑھے گا سائیکل. ایک خطیب نے یہی مثال دی ہے, کہا ہے کہ محبت اہل بیت کے بغیر عمل کرنا ایسے ہی ہے جیسے سائیکل کو سٹینڈ پہ لگا کے پیڈل مارنا. سلوات پڑھے ینابی المودہ میں مناقب خوارزمی سے دونوں کتب اہل سنت ہیں. ینابی المودہ نے مناقب خوارزمی سے یہ روایت نبوی نقل کی ہے کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا, لو ان عبدا عبد اللہ مثل ما قام نوح فی قومه وكان له مثل الأحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ومضى عمره وحج على قدميه 1000 عام وقتل بين الصفا والمروة مظلوما. ماتے اگر خداوند کائنات کسی انسان کو حضرت نوح جتنی عمر عطا کرے اور وہ ساری زندگی خدا کی عبادت میں گزار دے, رکوع و سجود میں گزار دے, اور اس کو خالق کے کائنات اپنے وسیع خزانے سے کوہ احد اتنا سونا عطا کرے اور وہ سارا سونا راہ خدا میں خرچ کر دے, اور اس کو خدا اتنی عمر عطا کرے کہ 1000 حج کرے, وہ بھی سوار ہو کے نہیں, پاپیانہ پیدل چل کے 1000 حج انجام دے, اور اس کے بعد فرماتے ہیں کائنات کے سب سے افضل ترین مقام پر, کائنات کی سب سے افضل ترین جو موت کی قسم ہے وہ آ جائے, صفا و مروہ کے درمیان طواف کرتا ہوا, سعی کرتا ہوا, شہادت کی موت مر جائے, اسے مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے. فرماتے یا علی لم یوالدہ لم یشربہ رائحۃ الجنہ, اگر اس کے دل میں تیری محبت کا نور نہیں ہے تو جنت کی خوشبو جو ہزاروں کلومیٹر تک آتی ہے اس کے مشام تک نہیں پہنچ سکتی. جنت کی خوشبو کئی 1000 میل تک محسوس کی جا سکتی ہے. اگر کسی دل میں محبت علی ابن ابی طالب نہ ہو, بخدا قسم کوئی بناوٹ نہیں ہے, کوئی روایتی انداز نہیں ہے, شرط قبولی اعمال محبت علی ابن ابی طالب. ماشاء اللہ بسم اللہ. اگر عمل ہے اور محبت اہل
اہل بیت کا نور بھی ہے تو پھر حساب و کتاب ہوگا. کیا ہی بات ہے. یہی فرمائے فقط انہی کا حساب و کتاب ہوگا جن کا عمل ہوگا اور عمل کے ساتھ ولایت اہل بیت موجود ہوگی. لیکن انسان محترم محبت اہل بیت قبولی اعمال کی شرط ہے. قبولی اعمال کی شرط ہے یعنی عمل ہو اور پھر محبت اہل بیت ہو پھر انسان امیدوار ہو سکتا ہے. اور ہمارے پاس یہی سرمایہ ہے. بخدا قسم جتنے بھی ہم اعمال انجام دیتے ہیں ہمیں کسی عمل پر جنت میں جانے کی امید نہیں ہے. اپنی طرف سے نہیں عرض کرتا ہوں. علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں ارشاد فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر خداوند متعال ہم دنیا میں نمازیں پڑھتے رہیں ہم روزے رکھتے رہیں ہم حج کرتے رہیں ہم زکات دیتے رہیں اگر خالق کائنات ہم میں جنت نہ دے تو ہم خدا سے کوئی مطالبہ نہیں کر سکتے. قیامت کے دن خالق کی بارگاہ میں یہ نہیں کہہ سکتے اے خدا ہم نے نماز پڑھی تھی, اے خدا ہم نے روزہ رکھا تھا, اے خدا ہم نے حج کیا تھا, ہم نے زکات دی تھی, اگر اے خدا نے انفاق کیا تھا بس ہم جنت کے سزاوار ہیں. فرماتے ہیں اگر ہمیں خالق کی کائنات ایک جملہ کہہ دے تو ہم لاجواب ہو جائیں گے, ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اگر خدا یہ کہے اے نماز پڑھنے والوں, اے روزہ رکھنے والوں, اے خدا تیری راہ میں انفاق کرنے والوں, اگر تو نے نماز پڑھی ہے, اگر تو نے روزہ رکھا ہے, بتا کہ نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کی طاقت کس نے تمہیں عطا کی تھی؟ اگر تو نے میری راہ میں مال خرچ کیا تھا بتا یہ مال کہاں سے آیا؟ یہ طاقت بھی میری تھی, یہ مال بھی میرا تھا. ہاں جتنا ہمارے پاس مال موجود ہے جو راہ خدا میں خرچ ہو جاتا ہے وہی ہمارا ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں. اگر کسی کے پاس جائیداد ہے اس نے امام بارگاہ کے لیے وقف کر دی ہے, اس نے مدرسہ دینیہ کے لیے ایک کنال وقف کر دی ہے, بخدا قسم اس کی پوری ایک کنال ہے, باقی اس کا نہیں ہے. جو 100 روپیہ جو 1000 روپیہ مشن اہل بیت کی تکمیل میں خرچ ہوا ہے وہی آپ کا ہے, باقی تو معلوم نہیں ہے آپ کے وارث اسے کہاں خرچ کریں گے. جو راہ خدا میں خرچ ہو, ما کان للہ پاک, جو خدا کے لیے ہو وہی باقی رہتا ہے, وہی آپ کا ہے. جس نے ایک کنال زمین اس نیک راہ کے لیے وقف کی ہوں گے صاحب استقامت لوگ, لیکن ہم یہ کہتے ہیں اتنے پیسے میں نے وہاں خرچ کیے میرے پاس اتنے بچ گئے. یہ نہیں سمجھتا کہ جو میں نے اس راہ میں دیا ہے وہی بچا ہے, یہ تو نہیں بچے گا. جو ہم نے دیا ہے وہی بچنے والا ہے, وہی ایک کنال, وہی ایک مرلہ جو تم نے امام بارگاہ کے لیے, جو تم نے مسجد کے لیے, جو تم نے مدرسہ دینیہ کے لیے وقف کی ہے, خالق کے کاغذات میں بھی تیرا انتقال ہو گیا, اسی کا رجسٹری ہو گئی ہے, پکا انتقال ہوا ہے, تیرے نام ہو گئے, باقی معلوم نہیں ہے کیا ہوگا. امیر المومنین قبرستان سے گزر رہے تھے, ایک کھوپڑی پڑی ہوئی تھی, اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں امیر کائنات, اس سے پوچھتے ہیں کیا حالات ہیں تمہارے؟ کہتے تم ذرا اپنے حالات سنو, جس سفر پہ تم جا چکے ہو تو اس کے حالات سنو, زندہ لوگوں کے حالات میں سنا. کہتے ہیں اگر اس کو خدا بولنے کی طاقت دے تو فقط ایک جملہ کہے گا. کون؟ جو اس راستے میں جا چکا ہے, کہ جس راستے میں سب نے جانا ہے. ہم نے نہیں دیکھا وہ راستہ. کہتے ہیں اگر خدا سے قوت گویائی دے
सुनाता हूं कि तुम्हारे बाद क्या हुआ। फरमाते अम्मल अज़वाजो फकत नुकिहत, जो बीवियां तुमने छोड़ दी, जो बेवा हो गई, उन्होंने और मर्दों के साथ निकाह कर लिया। अम्मा दूरो फकत सुकिनत, तुम्हारे घर में कोई और लोग आबाद हो गए। अम्मल अम्वालो फकत कुस्मत, जो तुमने माल छोड़ा था वो दिन गुनास ने आपस में तकसीम कर लिया। फिर फरमाते सुनो, अगर इसकी ज़बान होती और इसमें कुव्वत गोयाई होती तो ये एक जुमला कहता, हमारे दर्स के लिए काफी है। फरमाते इसको अपनी को अगर कि जो उस राह में जा चुकी है उससे न पूछा जाए उस सफर की जरूरियात क्या है, वहां पर क्या चीज काम आती है, उस सफर के नशेब फराज क्या है। फरमाते अगर खुदा से कुव्वत गोयाई ले तो फकत एक जुमला कहेगा, इन्न खैरज़्ज़ात अत्तक़वा, बेहतरीन बेशक ला रहा है। जवानों ने मोहतरम, जवानी की आलम में अपने आप को पाक व पाकीज़ा रखना, तौबा करना, दर जवानी शेवा पैगंबरी, जवानी में तौबा करना और खुदा के साथ आह करना, ए खुदा जो कुछ मैंने किया गलती हो गई, ए खुदा मुझे माफ कर, आइंदा आज इमाम हुसैन की मजलिस में बैठ के तेरे साथ आह करता हूं, क्योंकि मैं उनका मानने वाला हूं जिनका किरदार बेऐब था, जिनका किरदार नारैब था, जिनमें कोई खता नहीं थी। मैं भी उन्हीं का मानने वाला हूं। कहीं ऐसा ना हो मैं तुझे दावा करता रहूं यानी मुझे दिल में तेरी मोहब्बत है, लेकिन बरोज़ माशर क्योंकि एक ही मैदान में पूरी इंसानियत को खड़ा किया जाएगा, उसी उम्मीद पर तो हम जिंदा है कि अहले बैत हमारी शिफाअत करेंगे। अमाल की बुनियाद पर बख्शिश का एहतिमाल कम है। एक उम्मीद है या कहिए एक अमल खालिस हमारे पास मौजूद है। ना हमारी नमाज खालिस है, ना हमारा रोजा खालिस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नमाज की जरूरत नहीं है। नहीं, नमाज वाजिब है, नमाज दीन का सुकून है। अगर नमाज कबूल हुई तो बाकी अमाल कबूल होंगे। लेकिन अर्ज ये कर रहा हूं कोई अमल हमारा खालिस नहीं है, एक खालिस अमल है। बाहुदा कसम, बाहुदा कसम, फकत एक खालिस अमल है और उसी की उम्मीद है हमें कि उसकी बुनियाद पर खुदा हमें साक़िए कौसर के हाथों जहां में कौसर से भी सैराब कराएगा और नसीबुन नार वल जन्नह के हाथों हमें जन्नत का परवाना मिलेगा। और वो वही अमल है कि हम इस खानदान के साथ मोहब्बत करते हैं और हम ये अमल किसी लालच में नहीं करते, किसी दुनियावी मंफियत के लिए नहीं करते, बल्कि इसके लिए हम हर मसाइल को अपने ऊपर सहने के लिए तैयार हैं। हम करबला के राही हैं। सीधे शोहरा ने फरमाया था अन्नास अबीदुद दुनिया वद्दीनु लाहिकुन अला अलसिनतिहिम व इज़ा मुहलिसु बिल बलाइ क़ल्लत तय्यारू। आज ये हदीस याद करके दे जमान, लेकिन ये आदत डाले हमें अहले बैत की कम से कम 40 हदीसें याद होनी चाहिए। यूरोप में कहा गया था, एक डेडलाइन मुकर्रर की गई थी, फला साल तक जो शख्स कंप्यूटर की बुनियादी तालीम से आशना नहीं होगा उसे अनपढ़ तस्वीर किया जाएगा। वो अनपढ़ शुमार होगा। बोलो उसके पास 2 डिग्री हो, लेकिन कंप्यूटर इतना जरूरी करा दिया गया कि उसके बगैर किसी को पढ़ा लिखा। अगर आज हम इस फर्श अज़ा पर बैठ के आपस में आहद कर लें कि हम पढ़ा लिखा उसे कहेंगे जिसे कुरान पढ़ना आता हो, जिसे नमाज के बुनियादी अहकाम आते हो, जिसे तहारत और निजासत के अहकाम आते हो, जिसे हलाल और हराम की तमीज हो। अल्लाह इमाम फरमाते हैं तफक्कहू फिद्दीन व इल्ला अंतुमुल आराम, दीन की मार्फत हासिल करो, तुम्हें हलाल और हराम की पहचान होनी चाहिए, तुम्हें नजिस और पाक के दरमियान तमीज होनी चाहिए। व इल्ला अंतुमुल आराम, व इल्ला तुम देहाती हो और बदबू फला मदोश। अद्दीनो
لائقن علی السنتہم. ہم یہی کربلا سے درس لینے کے لیے بیٹھے ہیں. ہم کربلا کے واقعات بیان کرتے ہیں, تاریخ کو بیان کیا جاتا ہے. تاریخ کے تاریخ بیان نہیں کی جاتی, بلکہ تاریخ سے عبرت لینے کے لیے تاریخ کے واقعات کو پڑھنا چاہیے. تو جو ہے نا میرے تاریخ سے عبرت حاصل کرنی ہے. اگر آج ہم کہتے ہیں کہ کوفہ والوں نے وفا نہیں کی تھی, ہم نے سے عبرت حاصل کرنی ہے. جی جی بے امیر المومنین کے فضل سید الشہداء کو اشارہ فرماتے ہیں, الناس عبید الدنیا, لوگ دنیا کے غلام ہیں. والدین لائق علی السنتہم, دین لفظ کا زبان ہے, یعنی دین ان کے گہرائیوں میں نہیں ہوتا, زبان تک ہے. یہ وجہ کیا, اذا بحثوا بالبلاء قلت تیانون, جب آزمائش کا وقت آتا ہے, جب مشکل کا وقت آتا ہے, قلت تیانون, پھر دینداروں کی تعداد کم رہ جاتی ہے. اللہ اکبر اللہ. کیا سید الشہداء جن حالات میں قیام کر رہے تھے مسلمان نہیں تھے؟ ایسے حضرات بھی موجود تھے جنہوں نے پیغمبر کی زیارت کی تھی, لیکن دین ان کی زبانوں تک محدود تھا, ان کے جسم میں دین میں نفوذ نہیں کیا تھا. یہی وجہ تھی کہ جب مشکلات آئیں تو سید الشہداء کو اکیلا چھوڑ دی جائے. کوفہ والوں نے خط لکھے, مولا ہمارا کوئی امام نہیں ہے, ہم آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں, کھیتیاں سرسبز ہو چکی ہیں, آئیے مولا ہم آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں. لیکن امام نے سعید بن عبداللہ اور جو شخص کو, جو آخری قاصد ہے کوفہ والوں کے, جو مکہ میں امام کی خدمت میں خط لے کے آئے کوفہ والوں کے, امام نے کوفہ والوں کے خطوں کا جواب سعید بن عبداللہ حنفی کے ہاتھ میں بھیجا. سعید بن عبداللہ حنفی کوفہ والوں کا آخری قاصد ہے جو امام کی خدمت میں مکہ پہنچا, اور پھر امام نے اسی کے ہاتھوں جواب بھیجا, اور پھر اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ اور اپنا سفیر بنا کے کوفہ بھیجا, اور جو حکم نامہ لکھا اس میں امام کے لفظ تھے, اے کوفہ والوں, میں تمہاری طرف اپنے چچا کے بیٹے اور قاتل اعتماد شخص کو بھیج رہا ہوں. بڑی عظمت ہے جس پر امام معصوم اعتماد کرے. بے شک اپنے قاتل اعتماد شخص کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں. اگر مسلم نے مجھے خبر دی کہ حالات مساعد ہیں تو میں کوفہ کا سفر کروں گا. بس حضرت محترم, حضرت مسلم کوفہ میں آئے, 18,000 لوگوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ میں بیعت کی. 18,000. لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا, اذا بحث بالبلاء قلت تیانون, جب مشکل کا وقت آیا پھر دینداروں کے تعداد کم رہ گئی. جب مسلم نے نماز پڑھائی, چند لوگ مسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے, جب نماز پڑھا کے مسجد سے نکلتے ہیں 4-5 لوگ چند قدم آگے بڑھے تھے کہ مسلم کوفہ کی گلیوں میں اکیلے رہ گئے. مسلم ابن عقیل اجنبی شہر, مسلم تو اجنبی ہے کوفہ سے آشنا نہیں ہے, لیکن عزیزان محترم کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مسلم کو یہ کہے آؤ ہمارے گھر آؤ ہمارے گھر آرام کرو. کوئی نہیں تھا. اب مسلم کرے تو کیا کرے, مسلم نے کوفہ کی گلیوں میں چلنا شروع کیا. جب مسلم چلتے تھک گئے, ایک دروازے پہ بیٹھ گئے. یہ دستور کسی کے انتظار میں تھی. دروازہ کھولا, کہا اے شخص تو اجنبی ہے, کسی نامحرم کے گھر کے سامنے بیٹھنا وہ بھی رات کی تاریکی میں مناسب نہیں ہے. لیکن مسلم بیٹھے رہے. دوبارہ کہا, جب تیسری مرتبہ اس محترمہ نے کہا مناسب نہیں ہے کہ کوئی نامحرم کسی غیر محرم کے دروازے پہ بیٹھے. حضرت کون ہے؟ حضرت مسلم غیرت بنی ہاشم کے وارث حضرت مسلم. ایسے تیر کی طرح کے بات لگی حضرت مسلم کو کہ اے بی بی ذرا یہ تو بتا, اگر کسی کا کوئی گھر نہ ہو
اگر کسی کا کوئی خاتمہ ہو تو وہ کہاں ہے؟ بی بی کہتے کیا تم کوفہ میں نہ آشنا ہو قوم ہو؟ کہتے میں مسلم ابن عقیل ہوں، میں شبیر حسین ہوں، اور کوفہ والوں نے میرے ساتھ بے وفائی کی۔ عزاداروں یہ بی بی محبہ اہل بیت تھی، اس نے دروازہ کھولا، حضرت مسلم کے لیے بستر بنایا، غذا کا اہتمام کیا، لیکن بخدا قسم اہل بیت وہ ہستیاں ہیں جب خدا کی ملاقات کا وقت نزدیک ہو تو کھانا نہیں کھاتے، یہ پسند نہیں کرتے کہ شکم سے ہو کر خدا سے ملاقات کرے۔ بی بی صبح کے دیکھا کھانا موجود ہے، کہتی آپ نے رات بھر خدا کی عبادت میں گزاری، کچھ نہیں کھایا، آپ سوئے بھی نہیں ہیں؟ حضرت مسلم کہتے نہیں، چند لمحوں کے لیے میرے آنکھ لگ گئی، میں نے عالم خواب میں اپنے چچا امیر المومنین کو دیکھا جو مجھے کہہ رہے تھے یا مسئلہ اور مجھے یقین ہو گیا کہ آج میری زندگی کی آخری رات ہے۔ عزاداروں بس اس ظالم نے خبر دی ابن زیاد کو اور اس کا لشکر آ گیا مسلم کی گرفتاری کے لیے۔ جب مسلم کے کانوں پہ گھوڑوں کے ٹانپوں کی آواز آنے لگی، اب مسلم نے تیاری کرنا شروع کی تو کہتی ہے مولا آپ گھر میں دفاع کریں، گھر میں دفاع بہتر کر سکتے ہیں، لیکن میری لاکھ جان قربان اہل بیت کی عظمتوں پر۔ مسلم کہتے ہیں مجھے تیری چادر کے تقدس کا خیال آتا ہے، تیری چار دیواری کا تقدس میرے راہ میں آئے ہے، میرا کرم ملا مسلم آپ کو ایک مریض کی چار دیواری میں اتنا احساس ہے، لیکن ظالم شاہ غریبہ نے اہل بیت کے قیام میں ایسے داخل ہوئے جیسے غیر مسلموں کے قیام ہو۔ عزاداروں پر مسلم نے جنگ کرنا شروع کی، ظالموں نے عوام کا شبہ دے کر مسلم کو گرفتار کیا۔ آتے ہیں دورار ابن زیاد میں مسلم کے بدن سے خون بہت نکل چکا تھا، جسم میں نگاہ تھی، پیاس کی شدت تھی، مسلم کی نگاہ ایک سراہی پہ پڑی، کہا ایک جام پانی دے دو۔ عزاداروں مقتل کے لفظ ہے، ہر لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ حضرت مسلم نے جب تقاضا کیا پانی کا، اس ظالم نے بے ادبی کی اور ایسا جملہ کہا کہ جو میری زبان میں سکت نہیں ہے بیان کروں۔ حضرت مسلم کو کسی اور شخص نے پانی کا جام پیش کیا، لیکن جب مسلم کے سامنے لایا تو مسلم کے ہونٹوں سے خون پانی میں نکل گیا۔ مسلم نے واپس کر دیا، دوسرا جام لایا گیا، اس میں بھی خون گرا۔ اب تیسرا جام جب لایا، مسلم پینا چاہتے تھے کہ مسلم کے دندان مبارک اس پیالے میں گر گئے۔ اب مسلم کہتے ہیں لو کان لی مقدرا مقسوما لشربتہ، اگر میری قسمت میں ہوتا تو میں ضرور پیتا، اور اس دنیا میں میری قسمت میں پانی نہیں ہے، مجھے پیاسا شہید ہونا ہے۔ اب مسلم نے سلام نہ کیا ابن زیاد کو، ایک ظالم کہتا ہے امیر کو سلام کرو۔ مسلم کہتے میرا ایک امیر ہے اور وہ حسین ابن علی ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے، بس عزادارو۔ مسلم کہتے اگر مجھے قتل کرنا ہے تو میری وصیتیں سن لو۔ عمر بن سعد حدیث کو حضرت مسلم نے کہا کیا ان کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہے؟ اسے بلایا، اس نے انکار کیا۔ ابن زیاد نے کہا جاؤ اس کی وصیت سنو۔ تین وصیتیں کی ہیں حضرت مسلم نے، کہا جب سے میں کوفہ میں آیا ہوں 700 درہم کا مقروض ہوں، میری شہادت کے بعد میری زرہ اور میری تلوار بیچ کے میرا قرض ادا کرنا، اور جب میں شہید ہو جاؤں تو میرا بدن لے کے اسے دفن کرنا۔ سنی کو تیسری وصیت جو مسلم کو دربار ضیاف میں رلا رہی تھی، مسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کہہ رہے تھے تم شجاعت بنی ہاشم کے وارث ہو، گریہ کر رہے ہو، موت سے گھبرا رہے ہو۔ مسلم کہتے ہیں نہیں میں موت سے نہیں گھبرا رہا، مجھے موت بلا رہی ہے۔ میں نے حسین کو خط لکھ دیا ہے کہ مولا کوفہ شریف لے آئے اور امام اپنی بہنوں کے ساتھ کوفہ کی طرف آ رہے ہیں، اور کوئی اور بتائے کوفہ کے حالات بدل چکے ہیں۔ عزاداروں بس مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پہ لے جایا گیا۔
نے کہا جاؤ کوفہ کی خبر لو. کوفہ سے ایک شخص آ رہا تھا, اس نے بتایا میں ایسی حالت میں کوفہ سے آیا ہوں کہ مسلم اور حامی دونوں کی پلاشوں کے پاؤں میں رسیاں ڈال کے انہیں کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا. اجرکم اللہ. وقت میں زدان محترم آخری جملہ عرض کروں. جب امام حسین کو حضرت مسلم کی شہادت کی خبر ملی, امام حسین کہتے ہیں بلاؤ حضرت مسلم کی بچی کو بلاؤ جو امام حسین کی بھانجی بھی ہے. امام حسین نے بچی کو اپنے زانوں پہ بٹھایا اور دست شفقت بیوی کے سر پہ